کہ جب ہم نے یہ اسٹریم پر جھوٹے مہدوی اور عیسیٰ کے دعوے دار شکیل بن حنیف پر کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس کے فالوور جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن اب تک کسی نے ہمت نہیں کی کہ لائیو اسٹریم میں آ کر جو ہے سوال کرے اور گفتگو کرے، البتہ کمنٹس کر رہے ہیں۔ لہذا اسی سلسلے میں ایک بندے کی کمنٹس آئی ہے، ہم سب سے پہلے اس کمنٹ کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف چلیں گے۔ سہیل بھائی، آپ سے جی درخواست ہے کہ یہ کمنٹ پڑھیے ذرا آپ۔ نور محمد چاچا، محمد حنیف خان والد، بیٹا کا نام محمد شکیل خان ہے۔ جی جی، ایسا یاد تک اس نے بولا۔ خان کا اب مطلب بڑا آدمی ہے اور گورنر ہے۔ ہوں ہر زمانے میں اللہ پاک جب بھی کوئی رہبر بھیجتے ہیں اس وقت ہوں کے لوگ نہیں مانتے۔ ہوں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو شدت سے انتظار کرتے ہیں، جیسے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تو یہود نے نہیں مانا، محمد صلی ہوں اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت کے یہود کے علماء نہیں مانے۔ ہر زمانے میں ہوں وہی لوگ مانے جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ دمشق ہوں کے ایسٹ میں آئیں گے، یعنی انڈیا میں آئیں گے، ایسا ان کا بولنا ہے۔ ہوں دمشق کے ایسٹ میں آئیں گے، یعنی مشرق کی طرف، یعنی انڈیا میں ہوں آئیں گے۔ تم ہی میں سے ہوں گے، پھر پیدا ہوں گے، یعنی دوسرا جسم ہوگا۔ ہوں حدیث سے ثابت ہوتا ہے، سیدھے بال، بلند ناک، کندہ پیشانی، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ بیٹر لیٹ دین نیور، ہے نا، یعنی نہیں آنے سے بہتر ہے کہ دیر سے آؤ، نہیں کہ کم سے کم دیر سے تو ہوں بھی آؤ، ایسا انگلش میں محاورہ ہے وہ۔ افسوس ہے تم پر، عیسیٰ علیہ السلام کو پا کر بھی ہدایت سے دور ہے۔ اور نیچے اس کے نیچے ایک ناظرین، آپ کمنٹ نے ہے، سنا؟ جی اس کے نیچے بھی ایک یہ کمنٹ ہے، دوسرا بول رہا ہے شکیل بن حنیف ہی حضرت عیسیٰ ہے، دوسرا جی کمنٹ ہے اسی ناظرین، کے آپ نے کمنٹ ہے۔ دیکھا کہ ایک شکیلی آ کر اہل حق کو یہ عقل دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور تم ان کو ماننے کے بجائے ان کے مخالفت کر رہے ہو، اور اس کے بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال سے شکیل بن حنیف کی حالت کو جوڑ رہا ہے۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ جب انبیاء اکرام دنیا میں آئے، اللہ نے اپنا رہبر بھیجا تو شروع میں لوگوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن بعد میں مان لیا۔ اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ شکیل کی حالت کو انبیاء کی اور رہبر حقیقی جو انبیاء اکرام ہیں ان کی حالت سے جوڑنا کہاں تک صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ دعوت حق کو لے کر آئے، اور انہوں نے دعوت کا جو کام کیا ہے علل اعلان کیا ہے، اور ہر نبی نے اپنے دعوت پہ اور اپنے دعوے پہ دلیل کو قائم کیا ہے، اور دلیل ان کی یہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی کتابیں ملتی تھیں جس کے اندر ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جو انسان کے دل کو لگے، عقل کو پسند آوے، اور یہی نتیجہ ہوتا تھا کہ جب آہستہ آہستہ وہ تعلیم عام ہوتی تھی لوگ گمراہی سے نکل کر حق کی طرف آتے تھے۔ دوسرا، اللہ رب العزت تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کرتا ہے، اور معجزات دینے کا طرز بھی اللہ کا یہ ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کا عروج ہوتا ہے اللہ اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے معجزے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری عام تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے معجزے دیے کہ آپ کے معجزے کے سامنے اس زمانے کے بڑے بڑے اطباء وہ حیران رہ گئے، اور معجزہ کہتے بھی اس کو ہے کہ جس سے لوگ عاجز آ جائے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس کو اڑتا کر دیتے تھے۔ مادر ذات یعنی ماں کے پیٹ سے جو نابینا ہوتا تھا اس کو جو ہے اچھا کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان دانی کے بڑے دعوے دار تھے، اور عرب جو ہے اپنے آپ کو عرب اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی بولنے والے ہم ہیں اور باقی سب جو ہے
وہ گونگے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں ایسا معجزہ دے دیا کہ سارے زبان دانی کے اور ادب کے ماہرین جو ہے حیرت کے اندر اور پریشان پڑ گئے، اور کوئی قرآن کریم کی جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکا. لہذا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شکیل کے حالات کو جوڑنا یہ بالکل بچکانہ حرکت ہے، کیونکہ نبیوں کے حالت کے اندر جو شروع میں مخالفت ہوتی ہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور شکیل کی مخالفت علم کی بنیاد پر ہے. یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کی ابتدائی مخالفت وہ عوام کی جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جہالت کے پردے کو چاک کرتے ہیں اور جہالت کی تاریکی کو ختم کرتے ہیں اور علم کا نور ملتا ہے تو لوگ تسلیم کرنے لگتے ہیں. لیکن شکیل کی مخالفت جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہے، جہالت کے مقابلے میں علم کی بنیاد پر ہے. لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی امام مہدی اور حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی علامتیں بتائی ہے وہ کوئی علامت شکیل کے اندر پائی نہیں جاتی ہے. لہذا یہ نور محمد صاحب کا شکیل کے حالت کو انبیاء کے حالت سے جوڑنا یہ بالکل غلط ہے. دوسرا، اس بندے نے حدیث کے اندر جو ہے تحریف کی ہے، اس کے معنی بدلے. وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ دمشق کے ایسٹ میں، مشرق میں آئیں گے، اور مشرق کے اندر وہ کہتا ہے کہ انڈیا ہے، لہذا انڈیا کے اندر شکیل آ چکا ہے تو وہی مہدی ہے. آپ اگر جو ہے میپ اٹھا کر دیکھیں گے، دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے اور نقشے کے اندر دیکھیں گے تو دمشق، جس کو آج کی تاریخ کے اندر سیریا کہتے ہیں، اس کے ایسٹ کے اندر سب سے پہلے آپ کو عراق ملے گا، اس کے بعد دوسرے ممالک ملیں گے، اور دور جا کر جو ہے انڈیا اور دوسرے ممالک ملیں گے. تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ دمشق سے مراد انڈیا ہے، یعنی اپنے مطلب کا معنی نکال رہا ہے، تو کل کو ایک بندہ پاکستان میں کھڑا ہوگا، ایک بندہ ایران میں کھڑا ہوگا، ایک بندہ عراق میں کھڑا ہوگا، اور یہ تعویل کرے گا کہ بھائی قرآن کے یہ حدیث کے اندر جو مشرق کی سمت میں آنا مراد ہے وہ تو ہمارا ملک ہے. پھر آپ کیا کرو گے؟ انڈیا والے کو عیسیٰ مانو گے کہ عراق والے کو عیسیٰ مانو گے کہ پاکستان والے کو عیسیٰ مانو گے؟ اور ویسے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے وہ مشرقی حصے پہ سفید منارے پر اتریں گے. تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ شکیل کہاں پر اترا ہے. مشرق کے اندر وہ سفید مینارہ کہاں ہے جہاں اترا ہے؟ کیا پڑے گاؤں کے اندر ایسا مینارہ آپ کو دکھا ہے؟ یا اس سے پہلے وہ دہلی میں رہتا تھا، دہلی میں ایسا منارہ آپ کو دکھا ہے؟ اور یا پھر اپنے گاؤں بہار کے اندر ایسا منارہ دکھا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے حدیث کے اندر جس چیز کی صراحت ہے وہ بات پائی نہیں جاتی. دوسری بات یہ کہتا ہے منکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہوں گے، اور بریکٹ کے اندر لکھتا ہے کہ دوسرے جسم میں پیدا ہوں گے. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ ان کے گرو گھنٹال شکیل بن حنیف کا اصول یہ ہے کہ بریکٹ کے اندر جو لفظ لکھا جاتا ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاتا. لہٰذا انہوں نے وہی کر دیا، بریکٹ کے اندر جو ہے دوسرا جسم لکھ لیا. لہٰذا آپ کے شکیل کے قاعدے کے مطابق تو آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھ لے کہ حدیث کے اندر یہ بات کہیں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پیدا ہوں گے، بلکہ قرآن اور حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے جسم کے ساتھ آسمان پہ اتارا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حدیث کے اندر جو ہے نزل ینزلو کا لفظ آیا ہے، اور نزل ینزلو کے معنی پورے لغات کے اندر اور پورے عربی دنیا کے اندر کہیں پہ بھی پیدا ہونے کے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ان کے مغالطے تھے جس کی وضاحت جو ہے ضروری تھی. ایک آخری بات آخر میں وہ بیچارہ کہتا ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ شکیل آ چکا ہے اور وہ اس سے دور رہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آدمی خود اندھیرے کے اندر بیٹھا ہوں اور روشنی والوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں جو ہے روشنی میں ہوں، تم بھی روشنی کی طرف آ. اگر ایک کوئی بندہ غلاظت کو ہی حلوہ سمجھنے لگے تو پھر اس کے عقل کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ جو کمنٹ آئی ہے یہ بیکار ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت ہے نہیں. اور یہ نور محمد جو ہے یہ شکیل کو حنیف مان کر اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام مان کر نہ ان کے نام میں نور رہا، نہ ان کے جو ہے زندگی میں نور رہا، اور یہ بے نوری کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ
اہل حق کو جو حقیقی امام مہدی کو حدیث کی بنیاد پر اور حقیقی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن و حدیث کی بنیاد پر مانتے ہیں اور ان کے انتظار کے اندر ہے، یہ کہتا ہے کہ تم گمراہی کے اوپر ہو اور جو شکیل پڑے گاؤں کے اندر موجود ہے وہی جو ہے حقیقی عیسیٰ ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ اب میں ہمارے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے عنوان کو آگے بڑھائیں۔